السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نام آپ سنا دو السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں کوئی آرزو والا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الباری وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں سے ایک اجازت، کتنے منٹ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک گھنٹہ زیادہ تو 10 منٹ کہا جاتا اس سے زیادہ نہ کہا سننے والے نہ ہے سناؤ والے کام سننے کے بعد کری ہو کا کھانا تو بہت دیر میں بنے۔ ایک گھنٹہ آپ چلیے بہرحال تھوڑی دیر انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو رہوں گا۔ 8:44 ہو رہا ہے، وقت بھی سرد ہے اور سکون سے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو دور جانا ہے، دقت ہم کو ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری صلی اللہ علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم اور آپ محفل کریں، کوشش رہے کہ پورا گھر پورا پریوار محفل میں شامل ہو، کیونکہ جب بھی دعا کریں آپ تو اپنے پورے گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعا کیا کریں۔ اس میں بچے بھی ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، اس میں جوان بھی ہوگا۔ تو آپ یقین کر لیں اللہ کریم بوڑھوں اور بچوں کے صدقے میں دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے جب کوئی محفل کرو، کوئی میلاد، کوئی محفل رچاؤ بساؤ، کوئی دعا خانی کی محفل ہو تو اس میں سب لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ اکا دکا چلو بیٹھ لیں، باقی ہم کام میں بزی ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، نیک نیتی سے صدق دل سے آ کر کے بیٹھ جائے۔ اور ہو سکتا ہے جو خطاب کر رہا ہے، جو وعظ کر رہا ہے، اس کی کوئی بات ایسی میرے لیے ایسی ضروری ہو، اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو میری زندگی سنور جائے گی۔ اس ارادے سے محفلوں میں بیٹھا کریں، ایسا نہیں کہ اوپ جائیں، گھبرا جائیں۔ اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ عوام اوب جائے اور میں ان کو جبریہ سناؤں، اس لیے کہ میں تو برابر سناتا رہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ خواہش مند ہیں، جتنی جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں لے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بہرحال تاج الدین کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی نعت سنا دیجیے، میں تو نعت پڑھ نہیں پاتا، اور 2 شعر سن لیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی ہے میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے،
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی او میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. دعاؤں کے ساتھ آخری شعر نظر فرمانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں حبیبی یا رسول اللہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں تمہیں دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. درود پاک پہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی دی ہوئی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو کبھی ناشکری نہیں کرے گا. وہ بھوکا رہے گا گھر نہ رہے کوئی بات نہیں کھانے کو نہ ملے کوئی بات نہیں غربت میں زندگی گزارے گا مگر شکایت نہیں کرے گا رب سے. کب؟ جب وہ اپنے وجود پر غور کرے گا اپنے اوپر غور کر لے. اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے آنکھوں کا درد اس شخص سے پوچھو. آنکھ والا کیا جانے کی جس کے پاس آنکھ نہیں اس کا درد کیا ہے. ہاتھ ہے پاؤں ہے آنکھ ہے کان ہے ناک ہے ساری چیزیں رب نے ہم کو عطا کی. یہ نعمتیں ہیں رب کی ہمارے لیے. اب اگر ہم اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کریں تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. نعمتوں کا شکریہ اگر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب سخت ہے. اللہ ان بطش ربک لشدید. تو تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے. بندہ جب ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں گھٹنے لگتی ہیں تباہیاں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں جمال الدین بھائی نے محفل کو رچایا بسایا تو دو معاملہ مارا نا. ایک تو مکان کا افتتاح کیا ہے دوسرے عقیقہ بھی کیا ہے. عقیقہ کی بات آئی تو ایک مسئلہ بتا دوں. عقیقہ مستحب ہے. عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے. بچہ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن بچے کے نام پر عقیقہ کیا جائے. لڑکی ہے تو ایک حصہ لڑکا ہے تو 2 حصہ. لڑکی ہے تو 1 جانور بکری ہو چاہے بکرا لڑکا ہو تو 2 جانور چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو 2 کرنا ہے کیونکہ لڑکی کا ڈبل لڑکے کا ہے. تو لڑکے کے نام پر 2 لڑکی کے نام پر 1.
عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی عقیقہ نہیں ہوا ہے میرے نام پر تو قربانی کیسے ہوگی؟ تو قربانی ضروری ہے، عقیقہ مستحب ہے، قربانی واجب ہے. قربانی کا وقت آئے، رمضان جب عید الضحیٰ کا مہینہ آ جائے تو قربانی کے موقع پر قربانی ہی کی جائے. اگر یہ نہ مشورہ دے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی کیسے ہوگی. عقیقہ 7ویں دن مستحب ہے، اگر عمر میں چاہے جب کیا جائے ادا ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اور عقیقے کا مستحب طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس بچے کے سر کے بال کو اتروایا جائے، بال کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیا جائے، کسی عالم باعمل کو بلایا جائے، اس سے کہیں کہ اپنے منہ میں کچھ چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دے. اس سے فائدے یہ ہوں گے، اس کی زبان شیریں ہوگی، اس کے الفاظ پیارے نکلیں گے، وہ اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کرے گا. کب؟ جب کسی عالم باعمل کو آپ بلائیں گے. عالم باعمل، اس جملے پر غور کیجئے گا. عالم باعمل کو جب آپ بلائیں گے، اپنے منہ میں چبا کر کے کچھ اس کے منہ میں ڈال دے گا تو جب تک وہ زندہ رہے گا اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تربیت پر بھی غور کرنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح سے کرتے ہیں. سب سے اہم معاملہ، سب سے بڑی درسگاہ، سب سے بڑی درسگاہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہیں، سب سے بڑا مدرسہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور ماں باپ سے ہی بچے سیکھتے ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں. کہنے سے نہیں کریں گے. جو اب اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے بچے دیکھ کر کے آپ کو قرآن پڑھیں گے. اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے. ورنہ آپ اگر جھوٹ پر آمادہ رہے، گالی گلوچ پر آمادہ رہے تو دیکھیں آپ کا بچہ جھوٹ اور گالی گلوچ پر مکمل طور سے مستعد ہوتا ہے. تبھی حکم ہے بچوں کے سامنے میاں بیوی آپس میں کبھی بحث و مباحثہ تکرار نہ کریں. یہ سخت تاکید کی گئی ہے. بچوں کے سامنے میاں بیوی آپس میں، ماں باپ آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں. اگر کرنا ہے تو بچوں سے دور کرنے، بیٹھ کر کے باتیں کرنے، ڈسکس کرنے، فیصلہ کرنے. آسان ہے. بحث و مباحثہ تو سب سے ہوتا ہے، سوال و جواب سبھی کر سکتے ہیں. میاں بیوی سے کر سکتے، میاں بیوی سے کر سکتا ہے، بیوی میاں سے کر سکتی ہے. اجازت ہے بات کرنے کا، اپنی بات کہنے کا. وہ اس حد تک بات نہ پہنچ جائے کہ دونوں میں بگاڑ ہو جائے. دونوں میں محبت لازم ہے. جس گھر میں میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس گھر میں رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے اور وہ گھر جنت کا نمونہ نظر آتا ہے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک کا، ہر اعتبار سے ہر جگہ پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. اور شوہر کو چاہیے کہ آپ کی بیوی آپ کے پہلو کا سکون ہے. اگر آپ کے پہلو کا آپ کی بیوی سکون ہے تو آپ اسے سکون بخشیں. کوئی دقت نہ ہونے پائے، کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، آپ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہر مرد کی، ہر شوہر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. یہ چند باتیں میں نے ذمہ داری کے طور پر بیان فرما دی کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں حق تلفی زیادہ ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، شکایتیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. آپ حق ادا کریں، آپ کو حق ملے گا. خدا نہ کرے کسی کی بیوی بدمزاج ہو جائے، کسی کا شوہر بدمزاج ہو جائے تو ایک دوسرے سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی بچھا لے، اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دے، مولا میرا شوہر بڑا بدمزاج ہے، تو دعا، مولا کریم تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں میرا شوہر نیک راستے پر چل پڑے. دیکھیں، ایک دوسرے سے شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کریں. اور جب رب کی بارگاہ میں کریں گے تو یقین مانیں آپ کی شکایت سنی جائے گی، آپ کو عطا کیا جائے گا. اور اگر ایک دوسرے سے شکایت کریں گے
تو آپ کا شوہر اور بگڑ جائے گا اور برا ہو جائے گا، کیونکہ ہم دروازے پر دستک دیتے ہیں دروازہ کھلوانے کے لیے، نہ کہ دروازہ پیٹ کر کے توڑ دیں۔ دروازے پر دستک دینا ہے، دھیرے سے آواز لگانی ہے تاکہ دروازہ اندر سے کھولنے والا آ کر کے کھول دے۔ اب لگاتار پیٹتے رہیں گے، توڑ دیں گے تو نہ دروازہ بچے گا، اور جب گھر کا مالک آئے گا تو وہ بھی آپ پر 2-4 ہاتھ لگا دے گا کہ آپ نے دروازہ توڑا کیوں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے، بیوی کے حقوق کو سمجھے، شوہر کے حقوق کو سمجھے، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں۔ ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ سلام، ماں باپ کیسے ہمارے لیے جنت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان کی تم خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر وہ تم سے راضی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تو تم سے ناراض ہیں تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رضوان ملت اسلامیہ، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ اگر اللہ کسی کو مکان بنوانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، ہم نے ایک عالیشان مکان بنوایا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب اس میں رہنا ہے تو دعا ضروری ہے، اللہ کا فضل ضروری ہے، کیونکہ ہر کام میں اللہ کا فضل ہونا لازم ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہیں رہا تو آپ نہیں کر سکتے۔ نئے مکان میں جانے کے بعد صحت آپ کو ملی، اللہ کا فضل ہے، آپ ہر بلا بلاؤں سے محفوظ رہے، اللہ کا فضل ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی تو ہم وقت پریشان نظر آئیں گے، دقت میں آ جائیں گے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ نعمتوں کو عطا کرے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک آقا کی ایک حدیث نظر آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان بڑھاپے میں 2 چیزوں کا زیادہ طلبگار ہو جاتا ہے۔ انسان درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا کیا چاہیے؟ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ توبہ کرنا شروع کر دے، اور زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے، اور زیادہ نفل نمازیں ادا کرنا شروع کر دے، اور اپنے آپ کو پرہیزگار بنا دے، مگر اس کا برعکس نظر آ رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ بوڑھے ہوں گے میری امت میں، آنے والے وقت میں جب زمانہ کے بعد جب لوگ بوڑھے ہوں گے تو ان کے دل میں 2 چیزیں جوان ہوں گی، ان کے دلوں میں 2 چیزیں جوان ہوں گی۔ اول بات، وہ سوچے گا کہ پورا گاؤں، پورا معاشرہ، پورا محلہ، پورا قصبہ میری عزت کرے۔ بوڑھا کیا سوچے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورا گاؤں، پورا قصبہ، پوری مارکیٹ کے لوگ میری عزت کریں، یہ بوڑھا سوچتا ہے۔ اور دوسری بات سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اس کو مل جائے، مالدار ہو جائے، مالوں کا حریص ہو جائے گا وہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے دل میں تو خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، کب میرے دن قریب ہیں، کب معلوم نہیں آنکھیں کب بند ہو جائیں اور قبر کے حوالے کر دیا جاؤں۔ مگر انسان دولت کی ہوس میں، دوڑ میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا ہے اور کہاں سے کمایا ہے اور کیا کیا ہے۔ بندے اپنے لیے بھی کچھ کر لیا کر، کیونکہ بندہ اگر اپنے لیے، علامہ اقبال کا شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا بنے۔ ہمارے قبر میں ہماری اولاد نہیں جائے گی تو ہم اپنے اولاد کو کیوں حرام کی کمائی اور جھوٹ فریب اور دیگر چیزوں سے حاصل کیا ہوا مال ہم اپنے اولاد کو کیوں کھلائیں؟ اور حرام کمائی سے پرورش کی ہوئی اولاد
کبھی آپ کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر آپ نے جائز کمائی کھلائی اپنی اولاد کو، یقین مانے آپ کی اولاد آپ کی وفادار ہوگی۔ انسان دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک میرا رب فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ساری وسعتیں مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک معنی زندگی گزارنے کے لیے مال بہت ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال بہت ضروری ہے، مگر رب کی رضا کے لیے جائز اور حلال مال کمانے کی کوشش کرو۔ جو رزق میں ہے ہمارے وہ ہمیں ملے گا ضرور، بس رب نے یہ ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ تم حاصل کس طرح سے کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو گے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہم کو بخشی ہیں، خواہ وہ مال کی قسم میں ہو، خواہ وہ اولاد کے قسم میں ہو، بیٹی کے شکل میں ہو، بیوی کے شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، ہر ایک نعمتوں کا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آج ہمارے ہاتھ مضبوط ہیں، آج ہم طاقتور ہیں، آج ہم طاقتور ہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں، آج ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا سوچتا ہے جوان بوڑھے ہوں گے تو نماز ادا کریں گے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پیشاب کے قطرے کا مرض ہو گیا، گیس بار بار نکل رہا اس کا مرض ہو گیا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، گھٹنے میں درد آ گیا، سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کر سکتا۔ اب پتا چلا کہ بوڑھا ہو گیا تو نماز کس طرح سے ادا کرے۔ گر جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو یقین کر لیں جوانی میں عبادت کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا رہا ہے، پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ ورنہ بڑھاپے میں شیر بھی اپنے پنجے بند کر لیتا ہے، گاڑ لیتا ہے کہ ہم شکار نہیں کریں گے۔ اب بوڑھا ہو گیا تو شکار کہاں سے کرے گا؟ تو جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ اس عمر میں اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یقین مانے اس کی ساری دعائیں قبول ہوا کرتی۔ آپ بستر پر لیٹیں تو آپ سونے سے پہلے کہہ دے، مولا کریم میں نے جس نے میرا دل دکھایا، جس نے مجھے پریشان کیا، مولا میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ کیا بات ہے مولا کریم میری چھوٹی جو نیکیاں ہیں، مولا کریم جو میں نے عبادتیں کی ہیں، اپنے فضل سے تو بھی اسے قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ سوتے وقت یہ دعا ضرور کر لیا کرے، مولا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ آپ جو کرو گے آپ کو وہ دوبارہ پلٹ کر کے آئے گا۔ اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے تو اللہ کریم آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کسی کے دکھ میں غمزدہ ہوں گے تو اللہ کریم آپ کو کبھی دکھ نہیں آنے دے گا۔ خدا نہ کرے کہ اگر آپ کسی کے دکھ میں خوش ہوئے وہ دکھ آپ پر پلٹ کر ضرور آئے گا، کیونکہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ ان کا درد ہمارا درد ہونا چاہیے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہر جگہ جہاں بھی رہیں ہم اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں ہر کال میں اپنے رب سے ڈرتے رہا کریں۔ خدا نہ کرے کہ ہماری روح ایسے وقت میں پرواز کر جائے کہ ہم گناہوں میں توبہ ہمیشہ کرتے رہے۔ اور سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد ہے، ہمارے یہ چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو تعلیم اور تربیت اعلیٰ قسم کی عطا فرمائیں، اعلیٰ تعلیم دیں۔ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، یہ سب کا نعرہ ہونا چاہیے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے پلیٹ بیچنا پڑے جس میں ہم کھانا رکھ کر کے کھاتے ہیں، تھالی بیچنا پڑے تو بیچ دو، روٹی ہاتھ میں لے کر کے کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے علم کا مرتبہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے
تعلیم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دیے، چند باتیں بس بات ختم، نہیں، آپ قرآن و حدیث بھی پڑھائیے اور جو کام آنے والی ہے زندگی میں ان کی تعلیم اپنے بچوں کو آپ ضرور دیں۔ اور سب سے بڑا معاملہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ قسم کی کریں۔ تعلیم سے محل تیار ہوتا ہے اور اس میں خوبصورتی تربیت سے آتی ہے۔ تو آپ نے تعلیم دی، آپ کا بچہ یقیناً تعلیم علم والا ہو گیا، اب تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت دیں گے تو اس کے حسن میں نکھار آئے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اخلاق ضرور سکھائیں۔ اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ اپنے بچوں کو آپ ضرور سمجھائیں، بتائیں کہ بڑے کا مرتبہ کیا ہے، چھوٹوں سے محبت کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، آپ گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو نیک بیوی دی ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے قیمتی رب کی جانب سے تو نیک بیوی ہے۔ حضرت اگر نیک بیوی اللہ عطا فرما دے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ کریم نیک بیوی عطا فرمائے۔ بیوی نیک ہوگی تو بچے نیک ہوں گے۔ یقین مانیں مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے، اگر مکین شان والا ہے تو مکان بھی شان والا ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑا تاج محل، بڑا سا محل تیار کر لے ہم، اس کے مکین رہنے والے گڑبڑ ہوں، مکان کی عزت نہیں ہوگی۔ میں بارہا اس بات کو کہتا رہتا ہوں، اگر مرد دیندار ہوتا ہے تو دینداری اس کے گھر کے دروازے تک پہنچتی ہے، بڑا دیندار آدمی کا گھر ہے، اور اگر عورتیں دیندار ہوتی ہیں تو کئی نسلیں دیندار پیدا ہوتی ہیں۔ رضا نے ملت اسلامیہ میری بہنیں، اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے زبان پر نرمی پیدا کرو، اپنی زبان سے بد کلامی نہ کرو، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کے بطن سے نبی ولی کتب ابدال پیدا ہوئے۔ آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بس ضروری ہے، آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں بطن مبارک سے، مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ جمال الدین بھائی نے جس بھی ارادے سے، جو نیک ارادہ تھا ان کا، اللہ کریم ان کے نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ نیا مکان بنوائے، اللہ کریم اس مکان میں رہنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور بچے جا رہے ہیں پردیس کمانے کے لیے، اللہ کریم ان کے رزق میں، ان کے عمر میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہر بلا اور مصیبت سے بچے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے لوگ حاضر ہیں، ہم سب میں جو نیک جائز تمنائیں کر کے بیٹھے، مولا سب کی تمناؤں کو پوری فرما، کہنے سننے میں جو لغزشی اللہ کریم تحبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔